ویلکم بیک دوستو، بڑی خوبصورت گفت و شنید ہو رہی ہے فضل کے حوالے سے. خدا کے فضل پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ خدا کے خادم موجود تھے پی ایف ای ایس سے بھائی عبید اقبال، اور بڑی خوبصورت ڈسکشن ہوئی اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے برکت پائی ہوگی. اگر آپ نے یہ پروگرام کا حصہ نہیں دیکھا تو ہمارے یوٹیوب چینل پر جائیں اور وہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا پروگرام جیسی ٹی وی پاک کے نام سے. اس کے علاوہ ہمارا ویمیو چینل جو ہے وہ بھی فل لینتھ پروگرامز کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسی ٹی وی پاک ویمیو کے اوپر آپ جا سکتے ہیں اور پورے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو شیئر کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکتے ہیں. دوستو، میرے دوسرے گیسٹ جو ہیں آج کے اس پروگرام میں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ایک بہت ہی اچھے معلم ہیں، ٹیچر ہیں، بائبل ٹیچر ہیں اور لینگویج ٹیچر بھی ہیں. ہیبریو پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور خدا کے عظیم خادم ہیں اور بہت سارے چینلز پر آپ ان کو دیکھتے ہوں گے. کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرنا چاہوں گا پاسٹر ٹونی ولیم کو. ویلکم سر، ویلکم ان دی شو. تھینک یو ویری مچ. بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی اور آپ میرا پوائنٹ آف ویو ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ فضل کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے اور فضل کے حوالے سے بڑی ڈسیپشنز موجود ہیں. پہلے تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ خدا کے کلام کے اندر پرانے عہد نامے میں ہم فضل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پھر جب نیا عہد خداوند نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان سے باندھا ہے اس میں فضل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اصل میں دیکھیں جی، فضل تو خداوند نے شروع سے انسان پہ کیے رکھا ہے. پرانے عہد نامے سے شروع ہو کر مسیح خداوند تک اور آج کے دور تک فضل جاری ہے. بات یہ ہے کہ جب تک کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کوئی کسی چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، تب تک اس چیز کو وہ صحیح طرح سمجھ سکتا ہی نہیں. آدم کے لیے جو شریعت تھی وہ بالکل چھوٹی سی تھی، تو نے یہ پھل کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا. اس کی شریعت صرف اتنی تھی کیونکہ وہ اس سے زیادہ سمجھ ہی نہیں تھا سکتا. اگر آدم کو کہا جاتا کہ تو اپنی پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کر، تو وہ تو پہلے تلاش کرتا کہ میرا پڑوسی کون ہے، کیونکہ اس کا تو کوئی پڑوسی نہیں تھا. تو یہ ایک انسانیت کی تربیت کا ایک سلسلہ ہے جو باغ عدن سے آدم کے نکالے جانے سے شروع ہوا اور پھر جب شریعت دی گئی تو اس میں انسان کو اپ گریڈ کیا گیا کہ بھئی اس کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے، اب یہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے. پھر جب وہ اس نقطے پہ پہنچا کہ وہ فضل کو سمجھ سکے تو پھر مسیح خداوند نے پھر فضل کی تعلیم کو بالکل واضح طور پر پیش کر دیا تاکہ انسان اپنی سمجھ میں جب بالغ ہو چکا ہے تو وہ اس کو سمجھ سکتا. تو یہ دراصل فضل تو خدا کا شروع سے ہی انسان کے لیے جاری ہے کیونکہ اس نے پہلے گناہ کی پہچان تک انسان کو لے کے گیا، پھر گناہ کے علاج کی سوچ انسان کے اندر پیدا کی اور پھر ساتھ ساتھ دیکھیں بیک وقت نبی قربانیاں بھی گزران رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا قربانی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی سے سارا کام چل جائے گا. وہ کہتے ہیں قربانی خدا نہیں چاہتا، خدا تو چاہتا ہے کہ اس کی تابع فرمانی کی جائے، اس کی تابع داری کی جائے. اور اس کے بعد جب مسیح خداوند آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی قربانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قربانی تو میں نے دے دی. تو یہ دراصل جو فضل کا ایک پورا سلسلہ ہے جو پیدائش کی کتاب میں آدم کے نکالے جانے سے شروع ہوا اور آج کے دن تک جاری ہے. اور جب مکاشفہ کے تمام واقعات ہو جائیں گے اور ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے تب فضل کامل طور پر ہم پہ ظاہر ہوگا. بڑی خوبصورت ڈیفینیشن. ہاؤ وی کین ڈسکریمنیٹ پرانا عہد جو ابراہیم کے وسیلہ سے اور پھر موسیٰ کے ذریعہ سے ہمارے تک پہنچا اور نیا عہد جو یسوع مسیح، ڈسکریمنیٹ کیسے کریں گے فضل کو؟ وہاں پر فضل کو ہم کس اہمیت پر دیکھتے ہیں شریعت کے اندر، اور پھر یسوع مسیح کے آنے کے بعد جب نجات کا دروازہ پوری دنیا کے لیے کھول دیا گیا وہاں پر فضل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک عام تجربے کی بات ہے. آپ یہاں سے چلتے ہیں، آپ جاتے ہیں سندھ میں، آپ دیکھتے ہیں یار وہ لوگوں کی حالت بڑی خراب ہے. آپ کہتے ہیں ان کو ان کے اس حالت سے نکالنا چاہیے. آپ جاتے ہیں کسی بھٹے پہ، آپ بھٹوں پہ دیکھتے ہیں لوگوں کو زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، قید میں یہ وہ ہے. آپ کہتے ہیں یار ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے، لیکن آپ ان کو نکال نہیں سکتے. آپ ان کو ان کی قید سے چھڑا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، نکالیں گے آپ اس کو جو نکلنا چاہتا ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ ایک پہلو ہے جو فضل کے سلسلے میں انسان کی طرف سے بھی بہت ضروری ہے. فضل خدا نے جب پرانے عہد نامے میں کیا تو خدا نے ایک قوم کو لیا تاکہ اس قوم کو ایک مثال کے طور پر ساری قوموں کے سامنے پیش کرے اور ساری قومیں اس قوم کی اس حالت کو دیکھ کر فضل کو پہچان سکیں کہ فضل کس طریقے کا ہے, اور وہ پھر اس قوم سے سیکھتے ہوئے آپ بھی اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اور اس مقام پہ لا سکیں. جیسے آج ہم کسی سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے سٹینڈرڈ ہائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز بہت اعلیٰ ہے اور یہ فلاں جگہ پر بڑی مؤثر ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی ہونی چاہیے, بلکہ ہمارے گھروں میں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جب پرانے عہد نامے میں خداوند نے فضل کو ظاہر کیا تو فضل ہی تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس نجات کا راستہ ہے. جب ہم کہتے ہیں خدا غیور ہے تو غیور خدا کو تو آدم کو مار دینا چاہیے تھا. لیکن میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی خالق, مطلب انسان کو خالق تو نہیں کہہ سکتے لیکن اکثر ہم یہ اصطلاح استعمال ضرور کرتے ہیں, ایک مٹی بنانے والا جب مٹی سے کوئی چیز بناتا ہے اور وہ چیز درست نہیں بنتی تو وہ اس کو ختم کر دیتا ہے, اس کی ہستی کو ختم کر کے دوبارہ اسے مٹی میں ملا دیتا ہے. اسی طرح ایک لوہار ہے, وہ کوئی چیز بناتا ہے تو جو چیز درست نہیں بنتی وہ اس کو دوبارہ سے پگھلا ہے. لیکن خدا کا فضل یہ رہا ہم پہ کہ اس نے ہمیں ختم نہیں کیا, اس نے ہمیں مٹی میں نہیں ملایا. آدم کو اس نے دوبارہ مٹی میں ملا کے نیا نہیں بنا دیا کہ جی یہ خراب ہو گیا اس کو ختم کر دیتے ہیں دوبارہ بنا لیتے ہیں. اس نے اپنا فضل وہیں سے اس پہ ظاہر کیا اور پھر ایک قوم کو چنا تاکہ قوم چل سکے, بن سکے اور قوم سمجھ سکے کہ کس طریقے سے وہ خداوند کے حضور چل سکتے ہیں. اور پھر خدا نبیوں کے وسیلے سے انہیں سکھاتا رہا. ان کی زندگی میں خدا بار بار عملی طور پر ظاہر ہو کر ان کی رہنمائی کرتا رہا. پہلے پرانے عہد نامے میں آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو شریعت بخشی. شریعت ان کی رہنما تھی پرانے عہد نامے میں, لیکن حسن اتفاق ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں ہم عید پینتیکوست منائیں گے. اب عید پینتیکوست اور شریعت یہ دونوں ایک ہی دن ہزاروں سال کے وقفے کے باوجود ایک ہی دن پہ نازل ہوئی ہیں. یعنی کہ جس روز شریعت دی گئی تھی اسی روز ہزاروں سال بعد روح القدس دیا گیا. پہلے بنیادی چیز یا مرکزی قوت جو تھی بنی اسرائیل کی رہنما وہ شریعت تھی, لیکن بعد میں خداوند نے جب انسان کے لیے اپنے فضل کا جو رستہ تھا وہ واضح کر دیا اور شریعت جو تھی اس کو ظاہر کر دیا کہ شریعت سے نجات نہیں مل سکتی, شریعت سارے کام پورے نہیں کر سکتی, فضل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے صرف بیٹا ہی ہے. تو جب بیٹے نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تو پھر خدا نے کہا کہ اب انہیں شریعت سے زیادہ اہم چیز کی ضرورت ہے. انہیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں جس کو بار بار پڑھیں, بار بار اس کی تعلیم لیں, کبھی کسی ربی کے پاس جائیں, کبھی کسی استاد کے پاس جائیں. خدا نے انہیں رہنمائی کے لیے روح القدس بخشا تاکہ وہ ان کی زندگی کا مرکز ہو اور وہ ان کی رہنمائی کرے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے خدا نے ایک پورا سلسلہ ہے آدم سے لے کر مکاشفہ تک جس کے بیچ میں ہم خداوند کے فضل کو بار بار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا نجات کے بارے میں, ہم نجات پا چکے ہیں, ہم نجات پا رہے ہیں اور ہم نجات پائیں گے. تو یہ وہی سلسلہ ہے کہ ہم پہ فضل ہو چکا ہے, ہم پہ روز خدا فضل ظاہر کرتا ہے. میں ایک آیت دیکھ رہا تھا یہ یوحنا کی انجیل میں یہاں لکھا ہے کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا, یعنی فضل پر فضل. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہے کیا, تو میں نے جب اسے سمجھنے کی کوشش کی تو اٹ از ناٹ پائلنگ اپ کہ خدا نے آپ کو 10 روپے دے دیے, پھر 10 روپے دے دیے, پھر 10 روپے دے دیے, پھر 10 روپے دے دیے. نو, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. خدا نے آپ کو ایک بلیسنگ دی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک چیز فضل کے ذریعے آپ کو بخشی ہے, پھر اس نے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ویسی کوئی اور چیز آپ کو بخشی ہے. یعنی کہ اگر آپ گیت گاتے ہیں بہت اچھا تو پھر خدا آپ کو اس سے بہتر گیت گانے کی توفیق دیتا ہے, پھر خدا اس سے آگے جانے کے لیے کوئی اور نعمت آپ کو دیتا ہے. وہ جیسے توڑوں والی مثال تھی, تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک فضل کرتا ہے, پھر فضل پر فضل کرتا ہے, اور وہ سلسلہ پھر رکتا نہیں, جاری اور ساری رہتا. بالکل. پر صاحب یہاں پہ ایک انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ خدا نے ایک قوم کو چنا تاکہ اس کے اندر سے فضل جو ہے وہ جاری ہو یا وہ ایکسپیرینس کر سکے خدا کے اس فضل کو, کیونکہ فیور تو سب کے لیے نہیں تھی تب. فیور تو ایک ہی قوم کے لیے تھی, یہ ابراہیم کی نسل کے لیے تھی. ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ تیرے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی. کیا آپ سوچتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس فضل کو پراپرلی جو ہے وہ انٹرپریٹ کر سکا یا ڈیلیور کر سکا دنیا کو؟ دیکھیں جی, بات سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں آپ کے خدمت میں ایک مثال پیش کی تھی کہ ایک شخص تھا جسے خدا نے کہا تو چل, وہ چلا, ٹھیک ہے نا,
باقی ہزاروں لوگ ہوں گے اس دنیا میں جن کو خدا نے کہا ہوگا چلو، لیکن ان میں سے کوئی نہیں چل پڑا، کیونکہ اندھے کے خدا کے پیچھے کون چلتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابراہیم چلا اور اس کے بعد اس کی پوری نسل کو آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طریقے سے برکت دی۔ بات یہ ہے کہ فضل کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ 2 جمع 2 4 تو سمجھتا ہے، لیکن 2 جمع 2 کے بغیر 4 اگر مل جائے تو وہ انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ یہاں سے فضل شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ دیکھیں کہ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے، بلکہ اب تو ہم نانا نانی اور دادا دادی کی عمر میں شامل ہو گئے یا پہنچ گئے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے نا ہمارا بڑا لاڈلا ہے۔ اب اس میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے، 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 1 منہ ہے، 2 کان ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ میرا لاڈلا ہے، اور اس لاڈلے کے لیے ہم زیادہ چیزیں پھر سنبھال کے بھی رکھتے ہیں، کئی دفعہ چھپا کے بھی رکھتے ہیں کہ یار یہ میں نے تیرے لیے لی تھی اور یہ میں چھپا کے رکھی ہے کہ تجھے دوں گا۔ تو خدا نے بھی ایک قوم کو چنا اور انہیں اسی طریقے سے اپنی لاڈلی قوم بنا لیا، اور اسی لاڈلی کو انٹرپریٹ کرتا ہوں میں اکثر نئے عہد نامے میں فضل کے ساتھ۔ فضل کا بھی تو مطلب یہی ہے نا کہ ایک بندہ ڈیزرو بھی کچھ نہیں کرتا، پھر بھی آپ اسے لاڈلا بنا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھی تیرے لیے یہ سب کچھ ہے، اور خدا نے اس چیز کو ان تک پہنچایا ضرور، لیکن وہ آج بھی نہیں پہچان پائے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، فضل جس کے وسیلے سے ہوا ہے، جب آپ اسی کو نہیں پہچانیں گے تو پھر فضل کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، کیونکہ یہاں پہ میں لانا چاہ رہا تھا، کیونکہ فضل یسوع مسیح کے بغیر نامکمل ہے۔ بالکل، فضل کی پہچان تو مل گئی، لیکن یسوع مسیح کی قبولیت سے ہی خدا کے اصل فضل اور اس کے بھیدوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ Am I right؟ بالکل، دیکھیں جی بات پھر اپنی جگہ پر وہیں آ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے کہ خدا نے رستہ کھولا ہے، خدا نے رستہ دکھایا ہے، خدا نے قوموں کے سامنے سب کچھ پیش کیا۔ جب بنی اسرائیل قوموں میں رہتے تھے تو قومیں دیکھتی ہوں گی کہ ان کا خدا کیسے کام کر رہا ہے، ان کا خدا کیسے چل رہا ہے۔ جب آپ یونا کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں جو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے، تو وہ جانتے ہیں اس کو کہ یہ تو یہوہ کو ماننے والا ہے۔ وہ جب اس سے پوچھتے ہیں تو کس کا ماننے والا ہے، وہ جب کہتا ہے کہ میں یہوہ خدا کا ماننے والا ہوں جو آسمان و زمین کا خالق ہے، تو ان کا جو چونکنا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں پتہ تھا یہ کس کا ماننے والا ہے۔ تو قوموں کے لیے رستہ تو تب بھی خدا نے کھولا تھا، لیکن چونکہ وہ خود نہیں اس طرف جا سکے، تو اس لیے خدا بھی ان کو کس طریقے سے لاتا، کیونکہ نئے عہد نامے میں ایک شرط بالکل واضح ہے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ جو اسے قبول نہیں کرتے ان کے لیے فضل کا رستہ کھل نہیں سکتا۔ یہ سادہ سی بات ہے، کیونکہ فضل ہم پر ہوا کس لیے؟ جو آیت ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی وہی ہے نا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، ٹھیک ہے نا، اس کی معموری میں سے کہ جب وہ کامل طور پر ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہم نے فضل پہ فضل پایا، اس کے بغیر فضل پہ فضل ہے نہیں۔ یہ بڑی خوبصورت اور بڑی ہی اہم بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آج اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور فضل کو ایسے ایک عام چیز ہے یا بڑی کامن سی چیز ہے اس کی طرح لیا جاتا ہے، لیکن خدا کا فضل یقیناً بیان سے باہر ہے، اور خدا کا فضل جو ہے اس کو ہم شاید اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر کے پھر جان سکتے ہیں کہ خدا کا فضل کہاں تک اور کیا ہے، ویسے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ لیکن خدا کا فضل جیسے آپ نے کہا کہ یسوع مسیح سے ہی شروع ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی جیزس از the center of everything، اور وہاں سے برکتوں کا بھی شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے ہی خدا کے گھرانے میں شامل ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس اب یہ عام فہم بات ہے، ہر بندہ کہتا ہے بس خدا دا فضل ہی ہے جی۔ نہیں یہ تو بس ایسے ہی ہم کہتے ہیں نا۔ دیکھیں ہم نے اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ جو اسحاق ہے جب وہ بلیسنگ دے دیتا ہے یعقوب کو تو پھر وہ دوبارہ نہیں دیتا۔ ہم تو 500 بہنیں لائن میں کھڑی ہو جائیں، ہم سب کو گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے دے دیا، اب میں دے نہیں سکتا۔ تو مطلب برکت کوئی ایسی چیز ہے جو اگر دے دی ہے تو پھر واپس نہیں لی جا سکتی، اور وہ برکت کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ کوئی پرفارمنس لیٹر تھوڑی ہے جو ہر ایک کو ہی بنا دیا کہ چل بھی تو بھی لے لے تو بھی لے لے تو بھی لے لے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ دراصل خدا کا فضل جو ہے وہ خاص چیز ہے، اور یقین مانیں آپ
انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جن کی زندگی میں سچ مچ خدا کا فضل ہوا، جن کو خدا نے خاک پہ سے اٹھایا ہے اور انہیں اپنے جلال کے لیے اپنی قدرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. یہ جو ہے نا صرف کہہ دینا جی خدا کا فضل ہے، خدا کا فضل ہے، اٹ از جسٹ اندر ڈائلاگ جو ہم نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ غلط العام کہہ سکتے ہیں اس کو؟ بالکل بالکل. اب ایک بندہ تھا اپنا کہ کہتے ہیں شراب کی کیس میں پکڑا گیا اور جب وہ وہاں سے چھوٹ کے واپس آتا ہے خدا کا فضل ہے جی میں چھوٹ گیا، تو آپ اسے خدا کا فضل کہیں. تو میں تو کہوں گا یہ تو اسے تو پہلے توبہ کرنی چاہیے کہ بھی میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. پھر اسے اپنا کہ کہتے ہیں اس کام کو چھوڑ کے خداوند سے معافی مانگنی چاہیے. یہ خدا کے فضل کی اصطلاح کو بائی دا وے ہم لوگ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور میرے نزدیک کسی بھی بائبلی اصطلاح کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کرنا درست نہیں. ہاں جی، آج کل تو ایسا بلکہ دعاؤں میں بھی یہی ہے کہ یہ بچے نے یہ کر لیا، اب اس کے لیے دعا کریں کہ اسے رہائی مل جائے یا اسے اس طرح سے مل جائے. تو یہ ایک کامن سی پریکٹس بن گئی ہے. اور میں بھی جب کیونکہ اب چرچ ورک کر رہا ہوں تو مجھے بھی اس طرح کی بڑی درخواستیں آتی ہیں، تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں کیا دعا کروں. ہاں جی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، یا میں ان کو کیسے بتاؤں، یا اس شخص کے لیے کیسے دعا کریں. اس کے لیے ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے، برکت نہیں چاہی جا سکتی. بس وہ اصل میں لوگ بڑے وہ نا ترقی کر گئے ہیں نا، انہیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کون سا بٹن دبائیں گے تو کون سی ایپ ڈاؤن لوڈ ہوگی. اسی طریقے سے وہ آپ کا بھی وہی بٹن دبانا چاہتے ہیں یا خدا کا وہ بٹن دبانا چاہتے ہیں جس سے وہی ایپ ڈاؤن لوڈ ہو. ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا ایسے نہیں چلتا. انہوں نے ہاٹ لائن سمجھا ہوا نا خدا. خدا دراصل سمجھتا ہے ہماری اصل پرابلم کو، اسے میری اصل پرابلم کو پتہ ہے. میں آپ کے پاس آؤں گا، میری شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، بھائی صاحب دعا کر دیں، تو خدا شوگر کو تو ٹھیک کرے گا، وہ تو ایمان ہے ہمارا کہ آپ کی دعا سے خدا کام کرے گا. لیکن شوگر ہو کیوں رہی ہے ہائی، وہ کیا وجہ ہے؟ وہ خدا جب بھی ٹھیک کرے گا وہ اس پرابلم کی طرف لے کے جائے گا کہ بھئی تیری شوگر جس وجہ سے ہائی ہو رہی ہے اس چیز کو کنٹرول کر. وہ سٹریس ہے یا شوگر کھانا ہے یا کس طریقے سے کس وجہ سے یہ ساری پرابلم ہو رہی ہے. خدا ہمیشہ روٹ کاز کو پکڑتا ہے. ہم صرف سمٹمز تک رہتے ہیں. ہم انسان ہیں نا، ہمیں سمٹمز نظر آتے ہیں، ہم سمٹمز کو بیماریاں سمجھتے رہتے ہیں. لیکن خدا سمجھتا ہے کہ روٹ کاز کیا ہے. خدا پھر روٹ کاز کو ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ ہماری نہیں سنتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں بس جو مسئلہ ہے وہ جلدی سے حل ہو اور بات ختم ہو جائے. بالکل. اور یسوع مسیح بھی اس لیے آیا تھا کہ وہ روٹ کاز جو تھی اس کو ختم کیا جائے اور نئی کریشن کی جائے، نیا انسان بنا دیا جائے. بالکل. یہی تو اصل میں یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دعویٰ ہے. ہم مسیحی ہوتے ہوئے یہی تو دعویٰ سب سے بڑا رکھتے ہیں کہ دنیا میں جس مذہب نے انسان کی روٹ کاز کو سمجھا کہ پرابلم کیا ہے اصل میں، وہ یہ ہے. دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اسے نہیں سکھاتے، میں اسے نہیں سکھاتا، لیکن اس کے بیچ میں کرپشن پیدائشی ہی پائی جاتی ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں بچوں کو سکھایا کہ اس کو مارو. ہم کبھی نہیں بچوں کو سکھاتے کہ وہ غلط کام کریں، چیزیں اٹھا لیں، چوری کر لیں، یہ کچھ کریں. یہ سب کچھ ان کے اندر کیوں ہے؟ کیونکہ روٹ کاز دراصل جو ہے وہ اوریجنل سن ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ صرف مسیح خداوند کر سکتا تھا اور اس نے کیا بھی. پریز دی لارڈ. بھائی صاحب بہت خوبصورت. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹائم اوور ہو گیا ہمارا اور ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ اتنی خوبصورت یہ ٹاپک بھی بڑا خوبصورت ہے اور اس کے اوپر بات بھی اتنی خوبصورت ہے کہ واقعی ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. لیکن آئی ایم ریئلی گریٹفل فار یور ٹائم، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے خدا کے فضل کو بیان کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں انہوں نے آج کی اس گفتگو سے بہت ہی برکت پائی ہوگی. دوستو فضل جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فضل کا تعلق یسوع مسیح سے ہے. یسوع مسیح زندگی میں ہے تو خدا کی فیور آپ کو ملتی رہے گی. جو ہی آپ اس کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر دیں گے خدا کی فیور جو ہے وہ بند ہو جائے گی، کیونکہ یسوع مسیح ہی خدا کی فیور ہے. اسی کا نام جو ہے وہ خدا کی فیور ہے. اور جب وہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور جو چاہیں ہم اس کے نام سے مانگیں ہمیں مل جائے گا، کیونکہ یہ یسوع مسیح نے خود کہا ہے. ہم اس سیٹ سے آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے خادمین کے ساتھ، نئے پرستاروں کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک میں. اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو. پریز دی لارڈ.